بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستی۔ آج ہم جس کتاب کے اوپر بات کریں گے یعنی جس کا مختصر جائزہ پیش کریں گے اس کا نام ہے علی پور کا ایلی۔ ممتاز مفتی صاحب کی یہ لکھی ہوئی خود نوشت ہے، لیکن خود نوشت ہونے کے باوجود بھی یہ خود نوشت نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ میں ممتاز مفتی صاحب کا یہ جو پیش لفظ ہے اس کتاب کا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ 1936 میں نے اپنا پہلا افسانہ جھکی جھکی آنکھیں پیش کیا۔ آج میں اپنی پہلی مسلسل کتاب علی پور کا ایلی پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک رویداد ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس کا تعلیم کچھ نہ بگاڑ سکی، جس نے تجربے سے کچھ نہ سیکھا، جس کا ذہن اور دل ایک دوسرے سے اجنبی رہے، جو پلا پروان چڑھا اور باپ بننے کے باوجود بچہ ہی رہا، جس نے کئی ایک محبتیں کی لیکن محبت نہ کر سکا، جس نے محبت کی پھلجھڑیاں اپنی انا کی تسکین کے لیے چلائیں لیکن سپردگی کے عظیم جذبے سے بیگانہ رہا اور شعلہ جوالہ پیدا نہ کر سکا، جو زندگی بھر اپنی انا کی دھندلی دھندلی بھول بھلیوں میں کھویا رہا، حتیٰ کہ بالآخر نہ جانے کہاں سے ایک کرن چمکی اور اسے نہ جانے کدھر سے کدھر لے گئی، کدھر سے کدھر لے جانے والا ایک رستہ مل گیا۔ اس داستان کے بیشتر واقعات اور مرکزی کردار حقیقت پر مبنی ہیں، باقی کردار حقیقت اور افسانہ کی آمیزش ہیں۔ حقیقت سے گریز کی وجہ میرا عجز ہے اور ان کرداروں کی عظمت کو اجاگر کرنا میرے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا افسانوی رنگ شامل کر کے میں نے اپنے عجز کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف ایلی کی داستان حیات کو پیش کرنا ہے، کسی متعلقہ یا ضمنی کردار کی دل آزاری و تصدیق یا تذلیل نہیں ہے۔ اگر اس کتاب کے کسی حصے سے ایسا پہلو نکلتا ہے تو میری تحریر کے خام ہونے اور وسعت نگاہ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جی، تو اس میں ممتاز مفتی صاحب نے مختصراً یہ جو آپ کو میں بتاؤں، اس میں یہ انہوں نے بات پیش کی ہے کہ ہے انہی کی حالات زندگی جو انہوں نے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے لکھتے ہوئے بھی اپنا نام چھپا لیا ہے اور صرف اپنے نام کی جگہ جیسے انہوں نے علی پور ایک فرضی جگہ کا نام لے کر اور اپنا ممتاز مفتی کو اپنے آپ کو یعنی ایلی کے نام سے انہوں نے ایک کیریکٹر بنا کے پیش کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو سب سے جو میں نے اس کتاب کو 20ویں دفعہ پڑھا ہے، مجھے اچھی لگی یہ کتاب، ایک خاص پیرائے میں ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کا جو اسلوب ہے، انداز تحریر، وہ بالکل اچھوتا ہے۔ جو ممتاز مفتی صاحب کا ایک بالکل جداگانہ اسٹائل ہے اس کے اندر انہوں نے وہ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہوں نے جو لکھا ہے اس چیپٹرز نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سے پیراگرافس ہیں، مطلب مضامین کہہ لیں ان کو آپ، تو ان کو اس میں انہوں نے سرخیاں جو دی ہیں، ٹائٹلز جو دی ہیں، وہ اتنے دلچسپ ہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کے آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی زیادہ ایک صنائی سے انہوں نے مطلب کیسے کیریکٹر تخلیق کیے ہیں اور بالکل عام زندگی کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں پہلے اس کے جو چیپٹرز ہیں اس میں یہ اپنے خاندانی مسائل اور معاملات کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے جو والد صاحب یعنی ان کے فادر جو ہیں ان کے مشاغل کا، ان کے پرسنل معاملات کا ذکر وہ ذرا بڑے بے باک انداز میں کرتے ہیں اور والد صاحب کے اطور اتوار اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ عزیز و اقارب اور ان کے جو دوست ہیں ان کے رویے، ان کے متعلق وہ بات کرتے ہیں۔ عورت کے متعلق ان کا جو ایک خاص مطمع نظر ہے وہ اس کتاب کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے، وہ خود بقول ان کے بھی کہ ان کا جو اس کتاب میں سب سے بڑا جو تجزیہ رہا ہے خود ان کا اپنا یعنی ممتاز مفتی کا، وہ عورت ہے۔ عورت کے متعلق وہ ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کو اس کے حساب سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو اپنی انسانی زندگی ہے اور انسانی کردار ہیں ان کو وہ جس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کو وہ انسانی نفسیات کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور اس کو جس طرح سے کتاب میں سادہ انداز میں، بالکل عام انداز میں وہ پیش کرتے ہیں، پڑھنے والے کو بڑی بڑی باتوں کا وہ پتہ چلتا ہے، انسانی نفسیات کے حوالے سے وہ بڑی بات کر جاتے ہیں لیکن آسان اور سادہ زبان میں کہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے۔ اپنے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ بطور ٹیچر کیا، تو ہمیں جو اس میں جو ایک ٹیچنگ لائن کا جو ایک جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس میں جو ٹیچرز کے جو مسائل ہیں اس میں اور ٹیچر کی زندگی کے جو ان کے جو معاملات ہیں، جو اندرونی سازشیں اور اندرونی ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں، لیکن جو ٹیچنگ کے جو پروفیشن میں جو لوگ ہیں وہ میری بات کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ پڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار نہیں، ٹیچرز کے اوپر کیا کیا دباؤ ہوتے ہیں اور ٹیچرز خود کیا کیا کرتے ہیں۔
اس میں جو سب سے جو اچھی بات مجھے لگی، اس میں انہوں نے انسانی نفسیات کا جو تجزیہ کیا ہے وہ بہت مجھے اچھا لگا ان کا. اور نفسیات ایک خشک مضمون ہے، مطلب ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا پڑھنے میں، لیکن انہوں نے جس حساب سے جس طریقے سے انسانی نفسیات کے پہلوؤں کو سادگی سے بیان کیا ہے وہ بڑا ریمارکیبل ہے. تو یہ ایک ہی کتاب ہے، لیکن میں نے اس کو اپنی آسانی کے لیے اس کی ضخامت کی وجہ سے 2 حصوں میں نے خود اس کو الگ الگ سے بائنڈ کروا لیا تھا، تو کیونکہ پڑھنے میں پھر آسانی رہتی، زیادہ موٹی ہوتی تو پکڑنا ذرا اور پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ضرور پڑھیے، اچھی کتاب ہے. اگر آپ کچھ پازیٹیو اور اچھا پڑھنا چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں ایک منفرد انداز تحریر کا، تو یہ کتاب آپ کو ضرور مزہ کرے گی. میں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ میں اس کتاب سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کا کوئی کویشچن ہو، آپ مجھ سے ضرور پوچھیے کمنٹ باکس میں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم.